بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان انفو کی جانب سے عقیدت و محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین محترم، تاریخی جھروکوں میں جھانکتے ہوئے ہمیں کچھ لوگ ایسے ضرور ملتے ہیں جن کی شخصیت، مقبولیت اور تسخیر کسی بھی سرحد، قومیت، حتیٰ کہ مذہب کے حد کو بھی عبور کر کے عالمی حیات جاویدانی حاصل کرتی ہے۔ ان عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک کو آج کی مجلس کا محور بنایا جا رہا ہے، مگر آگے بڑھنے سے قبل ہماری ضروری استدعا قبول فرمائیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک بھی کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، افغانستان میں پیدا ہونے والے اس عظیم شخص کا نام محمد ابن الحسین ابن احمد تھا۔ لقب جلال الدین تھا اور رومی خطیبی بلخی کی نسبت بھی حاصل رہی، لیکن آپ کو عام طور پر جلال الدین رومی ہی کہا جاتا ہے اور نہایت اختصار کے ساتھ رومی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 30 ستمبر 1207 عیسوی کو افغانستان کے شہر بلخ یا تاجکستان کے شہر وخش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام بہاؤالدین ولد اور والدہ کا نام مومنہ خاتون تھا۔ آپ سنی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور اسلامی تصوف کے فلسفہ پر کاربند تھے۔ آپ حسام الدین شلابی کے جانشین بنے۔ اپنے والد کے علاوہ رومی رحمۃ اللہ علیہ 2 فارسی شعراء سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ دونوں شاعر شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ اور سنائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رومی فرماتے تھے کہ عطار روح تھے اور سنائی اس کی آنکھیں تھیں۔ دوسری جگہ آپ نے عطار کو یوں یاد کیا کہ عطار نے محبت کے 7 شہروں کو عبور کیا اور ہم ابھی ایک ہی گلی کے نکڑ پر ہیں۔ رومی نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سلجوقی سلطنت روم کے تحت گزارا۔ آپ کے والد بہاؤالدین ایک مدرسہ کے محتمم تھے۔ آپ جب فوت ہوئے تو رومی 25 برس کے تھے۔ آپ نے اسی مدرسہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ نے سید برہان الدین محقق ترمذی سے 9 سال تک شریعت و طریقت سیکھی، یہاں تک کہ شیخ برہان الدین بھی 1240 عیسوی کو وفات ہو گئے۔ مولانا رومی کے عملی زندگی کا آغاز قضاء و فتویٰ کے عمل سے ہوا۔ آپ قونیہ کے مساجد میں خطبے دیتے اور قاضی و مفتی کے طور پر فتوے دیتے۔ آپ کے خطبات کو آفاقی شہرت حاصل ہوئی۔ اس دوران آپ نے دمشق کا سفر بھی کیا۔ آپ نے وہاں 4 سال گزارے۔ 15 نومبر 1244 کو مولائے روم اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے قضاء اور تدریس چھوڑ کر زہد و پارسائی کی زندگی اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق وسطیٰ کے سفر کیے تاکہ وہ کوئی ایسا شخص پا سکے جو ثابت قدمی کے ساتھ اس کا ساتھ نبھا سکے۔ کسی ہاتفی آواز نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا کہ تم اسے صلے میں کیا دو گے؟ تو تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اپنا سر قربان کر دوں گا۔ ہاتفی آواز نے پھر کہا کہ تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ فقط جلال الدین ہے۔ 5 دسمبر 1248 کو جب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کر رہے تھے تو دروازے کے باہر سے کسی نے آپ کو پکارا، لہٰذا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ رومی کی بجائے باہر نکل گئے اور پھر واپس نہ ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے علاء الدین کے اشارے سے اسے شہید کر دیا گیا اور یوں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عہد نبھا لیا، یعنی اپنا سر رومی کے لیے قربان کر دیا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت
اور آپ کی موت کا صدمہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ آپ دمشق چلے گئے۔ پھر آپ نے خود سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں کیوں اسے تلاش کروں، حالانکہ میں تو خود وہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح میرے اندر بول رہی ہے، میں تو دراصل خود کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ بیک وقت ایک ممتاز عالم دین، مدرس، صوفی، شاعر، مجتہد، فلسفی، مفکر اور مصنف تھے۔ مولانا رومی طبعی طور پر غزل گو شاعر تھے۔ دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی اس کا مجموعہ ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے منطق الطیر اور ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کے الہی نامہ کے طرز پر کتاب لکھی، جسے مثنوی مولانا روم کے نام سے آفاقی شہرت حاصل ہوئی۔ مولانا رومی نے 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھیں۔ آپ کی ایک اور تصنیف بھی بہت مقبول ہوئی جس کا نام فیہ ما فیہ ہے۔ مولانا روم باطنی سلسلے میں جڑے رہے، عارفانہ کلام، صوفی رقص، مراقبہ، صوفیانہ موسیقی اور ذکر کی مخصوص طرز آپ کے سلسلے کا ترہ ہے۔ آپ کے سلسلے طریقت کے مرید جلالیہ کہلاتے ہیں۔ ایشیائے کوچک، شام، مصر اور استنبول میں یہ لوگ مولویہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں، مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں اور چنڑدار پاجامہ پہنتے ہیں۔ ذکر و شغل یا مراقبہ کے محفل جمانے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حلقے میں ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلاتے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ سماع میں دف اور نی بھی بجاتے ہیں۔ مولانا روم نے 66 سال کی عمر پائی۔ آپ 1273 عیسوی میں وفات پا گئے۔ مولانا کا مزار ترکی کے شہر قونیہ میں واقع ہے، جس کا رقبہ 18,000 مربع فٹ ہے۔ یہ دراصل ایک میوزیم ہے جس میں کمرے، لائبریری، سماع ہال، تبرکات کے کمرے اور دفاتر وغیرہ شامل ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ قونیہ شہر کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ سال 2007 عیسوی کو ترکی کے درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو نے سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو نے خصوصی میڈل بھی جاری کیا۔ مثنوی مولانا روم کو جو شہر آفاق شہرت حاصل ہوئی، فارسی زبان کے کسی اور کتاب کو ایسی شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ صاحب مجمع الفصحاء نے لکھا ہے کہ ایران میں 4 کتب نے آفاقی شہرت حاصل کی: 1 شاہنامہ، 2 گلستان، 3 مثنوی مولائے روم اور 4 دیوان حافظ۔ لیکن ان چاروں میں جو اہمیت مثنوی رومی کو حاصل رہی وہ باقی تینوں میں معدوم رہی، کیونکہ اس کی درجنوں شرحیں لکھی گئیں۔ کسی شاعر کو کسی دوسری زبان کے شاعر سے موازنہ کرنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن جب کسی شاعر کا دیوتاؤں اور مقدس شخصیات سے مقابلہ ہو تو یہ بات نہایت قابل حیرت ہوتی ہے۔ برطانوی مذہبی اسکالر اور صوفی اینڈریو ہاروی نے لکھا ہے کہ رومی ایک عظیم صوفی تھے جو اپنی دانشوری میں افلاطون تھے اور اپنی وسعت نظری اور جذبے کی صداقت میں مہاتما بدھ تھے۔ یہی نہیں بلکہ رومی کی بانسری کو کسی نے قدیم یونانی مذہب کے دیوتا پین سے ملایا ہے، جو جنگلوں، چرواہوں اور ریوڑ کے دیوتا ہیں۔ رومی بانسری کو ہندوؤں کے بھگوان شری کرشن کی بانسری سے بھی ملایا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد متاثر تھے۔ آپ کے فلسفیانہ افکار مثلاً فلسفہ عشق و خرد، فلسفہ جہاد اور فلسفہ خودی وغیرہ مولانا روم کے تعلیمات سے متاثر ہیں۔ بے شک ایسے عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی خلا کو کبھی بھی
پر نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء ضرور رقم کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔